رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقوی اختیار کرو، لوگوں میں زاہد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کرو، سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، مومن ہو جاؤ گے، اور اپنے ہمسائے سے نیک سلوک کرو، حقیقی مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے جہاں اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں وہاں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت بھی ہے، بڑی گیارہویں کی نسبت ہے ناظرین۔ اللہ کی محبوب ترین ہستیوں میں ایک ہستی، آسمان ولایت کے آفتاب، علم و معرفت کے تاجدار، سلطان طریقت، حجت العارفین، عالم ربانی، کتب ربانی، محبوب سبحانی، سلسلہ قادریہ کے بانی، سرتاج الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین، ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے جن کے بارے میں کہنا غلط نہ ہوگا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور ان کی اہمیت ناظرین، اسی طرح سے اولیاء کرام میں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ 4 سلاسل ہیں، ایک سلسلہ قادریہ، ایک سلسلہ چشتیہ، ایک سلسلہ نقشبندیہ اور ایک سلسلہ سہروردیہ۔ سلسلہ قادریہ کے بانی تمام دنیا جانتی ہے ناظرین کہ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ناظرین میں کیا کہوں کہ ایک عاشق رسول جن کو دنیا عاشق رسول کہتی ہے اور پروانہ شمع رسالت کہتی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن کی رہتی دنیا تک ان کی عشق کی مثالیں دی جاتی رہیں گی ناظرین، فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جس طرح ناظرین نبوت و رسالت کے تمام کمالات و معجزات و مراتب و مدارج سارے کے سارے اکٹھے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت میں مجتمع کر دیے گئے ہیں، ایسے ہی تمام اولیاء کرام کی ولایت کے تمام علوم و محاسن و کرامات اور خرق عادات حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت خاصہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل مکمل طور پہ اکٹھے فرما دیے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ام السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس خانوادے میں تقوی، طہارت اور شریعت کی اتنی سخت پابندی ہے ناظرین کہ یہ سلسلہ ظاہر کو بھی بہتر کرتا ہے اور باطن کو بھی مکمل طور پہ صاف اور شفاف کر دیا کرتا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ قادریہ ناظرین سلاسل تصوف میں یعنی تمام سلاسل میں انتہائی اعلیٰ، عرفہ، افضل، اکرم، اجمل، اطیب، اطہر، اقدس، احسن، اکمل، مقدس، منور، معمبر، معطر، مطہر اور مکمل طور پہ نمایاں ہے۔ واضح ہے ناظرین کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکار تھے، لیکن موجودہ دور میں سلسلہ قادریہ سے منسلک اکثریت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیروکاروں کی ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب غوث اعظم سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک کوئی ولی نہیں جو آپ کا محتاج نہیں، آپ سب کے محتاج الہ ہیں، جن کی ولایت یعنی اگر کسی کو اپنی ولایت پر مہر ثبت کروانی ہے تو اسے دربار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دربار مولا کائنات میں ہی جانا پڑے گا۔ جب تک یہ دونوں شخصیات ان کی ولایت پہ مہر ثبت نہ کر دیں تب تک وہ مقبول بارگاہ ہو نہیں سکتے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہ قبول ہو سکتے ہیں نہ مقبول ہو سکتے ہیں۔ آج ناظرین کرام بنیادی طور پر اسی سلسلے کے حوالے سے بات کریں گے کہ سلسلہ قادریہ کی خصوصیات کیا ہیں، اور سلسلہ قادریہ میں ناظرین ایک بات اور ہے کہ سلسلہ قادریہ کے اوراد و وظائف بھی بڑے کمال ہیں، یعنی وہی بات ہے کہ امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو وظائف کا سلسلہ ہے جس میں قصیدہ غوثیہ بھی ہے، جس میں ختم قادریہ بھی ہے، تو ناظرین یہ وظائف بنیادی طور پہ کیوں سلسلہ قادریہ میں اس توجہ کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ آج کلام کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 3 ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد
فاروق القادری صاحب. دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین معروف ادارے کے شیخ الحدیث محترم جناب علامہ بدر الزمان قادری صاحب. اور تیسری شخصیت معروف اسلامک اسکالر محترم جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ معروف شناخہ جناب محمد ذیشان بٹ صاحب خطبت پیش کریں گے بارگاہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا جی مفتی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک تو بنیادی بات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ لوگ چاہتے بھی ہیں اس بات کو سمجھنا کہ سلسلہ قادریہ کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی ایک بات, اور اسی کے ساتھ اس سے متصل ایک اور سوال ہے کہ اس سلسلے سے جو منسوب اہم شخصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں, تاکہ بہت وضاحت کے ساتھ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جنید صاحب, جس طرح انسان کا بدن بیمار ہوتا ہے اسی طرح انسان کے قلب اور روح کو بھی امراض عارض ہوتے ہیں. بدن بیمار ہو تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو بدن مزید مفلوج ہو کر موت تک جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یوں ہی انسان کی روح اور قلب بیمار ہو تو جس روحانی طبیب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسے شیخ یا مرشد یا ولی کامل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس جانب رجوع نہ کیا جائے تو روح اور قلب کی بیماری بھی بڑھتے 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 اس حد تک لے جاتی ہے کہ ممکن ہے کہ بندے کا ایمان سلامت نہ رہے. جس شیخ کی جانب روحانی طبیب کی جانب ہم اپنے باطن کے علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں اس کے مختلف طریقہ علاج ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہم بدن کے علاج کے لیے ایلوپیتھی طریقہ ہے, ہومیوپیتھی طریقہ ہے, طب نبوی طریقہ ہے, یوں ہی روحانی علاج کے لیے بھی مختلف طریقے ہیں جن میں قادری طریقہ ہے, نقشبندی طریقہ ہے, سہراوردی طریقہ ہے, چشتی طریقہ ہے. ان سب طریقوں میں سب سے نمایاں طریقہ ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کا, جو حضور غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے منسوب ہے. ضمناً ایک اور بات میں کر دوں, اور یہ فائدے سے خالی نہیں اور آج کے دور میں بہت ضروری بھی ہے. جس طرح جو ظاہری ڈاکٹر ہیں ان میں قابل, ماہر, قابل اعتماد بھی ہیں, اور کچھ ناعاقبت اندیش عطائی ڈاکٹر, جعلی ڈاکٹر بھی ہیں. یوں ہی جو روحانی علاج کا پاکیزہ شعبہ ہے اس میں اولیاء کے علوم و عرفان کے وارث حقیقی اور معتمد شیخ اور روحانی طبیب بھی ہیں, اور کچھ بہروپیے بھی ہیں جو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بندے پر جو علاج کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ پہلے پوری تسلی اور تشفی کر لے, پھر یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ فلاں حرکت ہو گئی. یعنی روحانی کویکس کے پاس نہ جائے, جو اوریجنل تصوف کی شرح کے جو مطلب مسافر ہیں یا وہ منزل تک پہنچانے والے ہیں ان کے دامن کو تھامنا چاہیے. جہاں تک سلسلہ عالیہ قادریہ کی نسبت کا اعزاز ہے, یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کا ایک خصوصی امتیاز ہے کہ اس سلسلے کو جو نسبت ہے براہ راست غوث الثقلین کے نام سے ہے. ٹھیک. دیگر جو سلاسل ہیں ان میں نسبت ہے کسی مقام کی طرف, جیسے چشت ہے, اسی طرح سہراورد ایران کا ایک مقام ہے, اسی طرح جو سہراورد ہے یہ مقام ہے, اور نقش بند یہ بھی مقام ہے, یا پھر ایک جو اللہ تعالیٰ کے نام کا نقش ان کے دل پر غوث الثقلین نے باندھا تھا اس جانب منسوب ہے. لیکن جو قادریہ نسبت ہے یہ براہ راست غوث الثقلین کے اسم ذاتی عبد القادر سے منسوب ہے, ان کے نام مبارک سے منسوب. ایک یہ اس کا خصوصی امتیاز ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ قادریہ عالمگیر بھی ہے, ہمہ جہت بھی ہے. دنیا کے تمام وہ ممالک اور مقامات جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں سلسلہ قادریہ بھی موجود ہے, چاہے افریقہ ہے, چاہے براعظم دیگر ہیں, یورپ اور امریکہ ہیں وہاں پر بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, ہند میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, سینٹرل ایشیا میں بھی ہے, ایون کہ چائنا میں بھی ہے. چائنا میں ایک شہر لینچیا ہے, وہاں پر تو قادری بزرگوں کے مزارات بھی موجود ہیں. بالکل. ایک یہ بات ہمہ جہت بھی ہے, اس میں ہر حوالے سے انسانی تربیت ہے, ان کی بدنی, ان کی روحانی, ان کی نفسیاتی. اور ساتھ میں ایک بات کہہ دوں, سلسلہ عالیہ قادریہ میں علم اور عمل, شریعت اور طریقت دونوں کا اجتماع امتزاج ہے, اور اس پر بڑی سختی ہے. ٹھیک. اگر آپ اجازت دیں اس سختی پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ سختی جو ہے لوگوں تک پہنچنی بھی چاہیے کہ اس میں اس سختی میں بھلائی کتنی ہے, اور تعلیمات پہ ظاہر مکمل طور پہ بات ہونی چاہیے. علامہ صاحب یہ بتائیے, جیسے شخصیات کا ذکر جو ہے میں چاہتا ہوں وہیں سے اب جوڑتے ہیں ہم تھوڑا سا, کہ ایک تو اس سلسلے کی ابتدا ظاہر ہے اس حوالے سے گفتگو فرمائی آپ نے, اور اس سلسلے سے منسوب جو اہم شخصیات ہیں
ان کا تھوڑا سا مطلب بیک گراؤنڈ بتائیے کہ کتنی قداور شخصیات اس سلسلے سے منسوب ہیں. بہت زیادہ جی. میں اب دیکھیے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ کہاں جا کے جڑتا ہے, اور اس سلسلے کی ایک افضلیت یہ بھی ہے کہ اس کی نسبت ائمہ اہل بیت اطہار سے ہے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نسبت نہیں ہو سکتی کوئی, اللہ اکبر. اس سے زیادہ افضلیت نہیں ہو سکتی. میں اب آپ دیکھیے نوشو گنج قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میاں میر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیچے آ جائیں تو آپ دیکھتے چلے جائیے, بڑی قد آور نامور شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا, اور بطور خاص سب کانٹیننٹ کے اندر انہوں نے انقلاب برپا کیا. تھوڑا سا میں پس منظر میں جانا چاہوں گا. عامت الناس میں ایک ایمبیگیٹی اور ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے اٹ از اے پیرلل ریلیجن. ایسا نہیں ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی تصوف جو ہے یہ متوازی جو ہے یہ دین ہے, ایک الگ سے ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, وہ بالکل ایک ڈفرنٹ بحث میں چلے جائیں گے, لیکن یہ اتنا اہم موضوع ہے, اس پہ بات ضرور میں کروں گا کہ شریعت الگ, طریقت الگ, ایک عجیب نعرے لگے ہوئے. بالکل یہی تو جو ہے نا, یہ درمیان میں جو ایک خلیج پیدا کی گئی کہ شریعت اور طریقہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ایسی بات. اس پر میں یہاں تھوڑا سا کلام پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھوں گا, امام طبرانی کی. عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی فرماتے ہیں, قول النبی علیہ السلام من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن. جس کسی نے اہل تصوف کی آواز کو سنا اور پھر اس پر کان نہیں دھرے, توجہ نہیں دی, علی دعائہم, ان کی آواز پر توجہ نہیں دی, قُتِبَ عِندَ اللَّهِ مِنَ الْغَافِلِينَ, اللہ کے نزدیک وہ غافلین میں لکھا جاتا ہے. تو اہل تصوف کی بات کو نہ سننا, صلحاء کی بات کو نہ سننا. اور آپ دیکھیے صبح شام آپ 5 وقت نماز ادا فرماتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ٹھیک ہے, آپ اس پر بار بار بات کریں. اگلی بات آپ غور کریں نا, صراط الذین انعمت علیہم, یعنی پہلے استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا, اور اس کے بعد ہمیں وہ انوائرمنٹ دے دے, وہ ماحول دے دے, وہ سنگت اور رفاقت عطا فرما دے ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا. اب صراط مستقیم کا تو ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں, لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے اگلے مرحلے پر اللہ نے کیا فرمایا, کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کی سنگت بھی درکار ہے, رفاقت بھی درکار ہے, اور میت بھی درکار ہے. مطلب آپ نے مزید پریسائز کر دیا اپنے ٹارگٹ کو کہ جن پہ انعام کیا گیا ان کا راستہ دکھا, ان کی رفاقت بھی عطا فرما دے. اس پر ہم کان نہیں دھرتے, ہمیں اسی پر کان دھرنا چاہیے. اور یہاں میں جو شریعت اور طریقت کی بات چل رہی ہے, انبیاء اور رسل کی شخصیت کے 2 پہلو بڑے نمایاں ہیں, پرومیننٹ 2 پہلو ہیں. ایک ہے ولایت اور ایک ہے دعوت. ولایت کا تعلق جو ہے وہ اپنا اللہ اور نبی کے مابین ہے, اور دعوت کا تعلق امتی اور نبی کے مابین, 2 ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے کہ تمام صحابہ ان کے اندر یہ دونوں پہلو جمع تھے, ولایت کا بھی اور دعوت کا بھی. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ ہم جو پیشوا تھے امت کے, وہ دونوں پہلوؤں کے جامع نہ رہے. کسی پر تو ولایت کا غلبہ ہوا, وہ ولی کہلائے, اور کسی پر جو ہے غلبہ ہوا علم کا, تو وہ علماء کہلائے. علم ایک بنیادی چیز ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں پہلوؤں کو بقا اور اپنے نبی کی ذات کے دونوں پہلو, جو وراثت ہے ایک ولایت کی اور دعوت کی, دونوں کو برقرار رکھنا تھا. آپ دیکھیے غوث اعظم علیہ الرحمہ پر غلبہ ہے ولایت کا, داتا گنج پر غلبہ ہے ولایت کا, امام اعظم پر, امام مالک احمد پر غلبہ ہے علم کا. تو یہ دونوں کو تسلسل اور بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا. اور آپ دیکھیے اب اس کا, اب جو شریعت اور طریقت کی بات کرتے ہیں, میں دونوں میں ایک بڑا لطیف سفر کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عالم جو ہے اس کا کام ہے ظاہری معنی جو ہے وہ سمجھا دینا, بتا دینا, لیکن ولی جو ہے وہ باطنی معنی بھی سمجھا دیتا ہے, معنی سمجھاتا ہے. اور یہ امتزاج غوث اعظم, غوث اعظم میں ہے. اور عالم طاعت و عبادت کے احکامات بتاتا ہے, ولی قبولیت کے لائق بنا دیتا ہے. اور پھر دیکھیے عالم شریعت کے مسائل بتاتا ہے, ولی طریقت و معرفت کے اسرار بتا دیتا ہے. عالم جو ہے دلائل سے ثابت کرتا ہے, ولی کشف و کرامات سے ثابت کر دیتا ہے. عالم احوال کا معلم ہوتا ہے, اور ولی نبی کے احوال کا جو ہے وہ حامل ہوتا ہے. عالم پر غلبہ اطاعت ہوتا ہے, ولی پر جذبہ عشق کا جذبہ غالب ہوتا ہے. عالم جنت کا مستحق بنا دیتا ہے, ولی دیدار الہی کا مستحق بنا دیتا ہے. یعنی یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ غوث اعظم, میں یہ نہیں کہتا کہ غوث اعظم کی شخصیت بیان ہو رہی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ غوث اعظم جیسی تصوف کی یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں یہ ایکچوئل میں ان کی شخصیت بیان ہو رہی ہے, کیونکہ ان کا مقام تو اور اوپر ہے بہت بہت. تو ساری چیزیں جو ہے عالم اور اس کی یہ فرق ہے. لیکن بنیادی بات ہے, قول النبی علیہ السلام المتعبد بلا فکر کالحمار فی الطاحونۃ. آپ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک عابد بغیر علم کے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک بیل جو ہے وہ اپنے چل رہا ہے, راٹ پہ چل رہا ہے, اور صبح سے لے کے شام تک گھومتا رہتا ہے. علم کے بغیر جو ہے وہ کوئی حال نہیں. اور جنید بغدادی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ عارف کہتے کسے, فرمایا من ناطق عن سرک وانت ساکت, جو تیرے دل کے اسرار اور بھید کو منکشف کر دے, اس کی زبان پر ہو, تیری زبان خاموش رہے. ٹھیک. اچھا اب بات یہ نورانی صاحب, اس میں سلسلہ قادریہ کی جو بنیاد ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم اسپیسیفک کر کے سلسلہ قادریہ پہ بات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کو ٹرانسفر ہو سلسلہ قادریہ کے حوالے سے. کہ ایک تو یہ کہ اس کی بنیاد اور اس کی نسبت کتنے واسطوں سے کس خلیفہ راشد تک پہنچی. بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ جی ایکچولی یہ ٹھیک اس کی آغاز حضور غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے, لیکن آپ کا تعلق جو ہے وہ کس اعتبار سے کہاں پہنچ رہا ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ سلسلہ قادریہ جو ہے, ظاہر چاروں جو سلاسل ہیں اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جس سے بھی بیعت ہو, اصل بیعت جو سلسلہ قادریہ سے آپ کی ہوتی ہے جی, اس کی فضیلت. تو یہ دونوں باتیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عنوان انتہائی بابرکت اور ہمارے قلوب اور ہماری ارواح کو بہت ہی روشن اور مستنیر کرنے والا ہے.
جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی نسبت سے حسنی سید ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ کا سلسلہ اس طرح اپنے والد اور والدہ کی نسبت سے چلتا ہوا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ کا جہاں نسبی سلسلہ ہے، اسی طرح اگر ہم غور کریں تو شروع کے آپ کے مرشد ابو سعد مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کے بعد 2-3 بزرگوں کے بعد آگے ائمہ اہل بیت اطہار کا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی روحانی فیض کے اندر یہ جو روحانی چین ہے آپ کی، جس کو آپ شجرہ قادریہ کہیں یا سلسلہ قادریہ کہیں، اسپرچول چین آف جو کمانڈ ہے، یہ ساری کی ساری پھر ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سے حضرت علی مرتضیٰ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ کیا بات۔ اور جہاں تک آپ کے ایک روحانی مشرب کا تعلق ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ وَلِيٍّ قَدَمٌ، ہر ولی کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، وَإِنِّي عَلَى بَدَرِ الْكَمَالِ، اور میں تو نبی کریم علیہ السلام جو کمالات کا ایک مہتاب کامل ہے، میں ان کے نقش قدم پر ہوں اور ان کے طریق پر چل رہا ہوں۔ واہ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو بنیادی والدین ہیں ان کے سلسلے سے بھی فیضان آپ کو حضرت علی مرتضیٰ کی ذات سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کا سلسلہ مشائخ ہے جہاں سے آپ نے خرقہ ولایت لیا اور جن کے ذریعے آگے آپ کا سلسلہ چلتا ہے، وہ بھی سارے کے سارے 3 بزرگوں کے بعد آگے ائمہ اہل بیت اطہار ہی ہیں براہ راست، جن سے آپ کے فیضان کا سلسلہ چلا ہے۔ اور جو ہے سب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اگر بر صغیر پر نگاہ ڈالیں تو بر صغیر کے اندر دکن کے اندر سب سے پہلے شاہ نعمت اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ 1430 عیسوی کے اندر یہ سلسلہ قادریہ کے فیضان کے امین بن کر یہاں بر صغیر کے اندر انہوں نے فیضان کو آگے بڑھایا۔ مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ سلسلہ ان کی آمد کے بعد اس طرح نہیں پھیل سکا۔ اللہ پاک نے یہ جو فیض رکھا تھا یہ بطور خاص ہندوستان کے اندر حضرت مخدوم محمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو غالباً یہ جو آزاد ریاستیں ہیں رشیا سے ہماری، وہاں سے چلے، اور یہ جو علاقہ ہے اچ شریف کا، ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے پاس علاقہ ہے اچ شریف کا، جسے اچ گیلانی بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ آ کر وہ متوطن ہوئے، انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا۔ سلسلہ قادریہ بر صغیر کے اندر اس کے جو فیضان کا جو ظہور ہے اور فیضان کا جو پھیلاؤ ہے وہ حضرت جن کا میں نے ذکر کیا مخدوم محمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ آگے بڑھا، اور پھر آپ اللہ پاک نے اس میں ایسی برکت رکھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ دیگر سلاسل کو بھی فیضان، خواہ وہ سلسلہ چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نقشبندیہ ہے، ان سب کو فیضان بھی حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قدمی حاضر علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو پہاڑوں کے اندر مراقبات کے مصروف تھے، تو آپ نے اپنی روحانی سمات سے اس کو سمات کیا اور کہا نہ صرف میری گردن پر، میرے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا قطع کلام کی معذرت میں چاہتا ہوں، 2 جملوں میں وضاحت ہو جائے پھر انشاءاللہ درود پاک کی جانب چلتے ہیں۔ کہ ایک شخص ہے اس نے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت کی، ایک شخص ہے اس نے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی، ایک شخص ہے اس نے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی، لیکن ان کا بیعت کرنا اپنے سلسلے میں دراصل قادری سلسلے میں ہی بیعت کرنا ہے۔ یہ جو مرکز کی بات ہو رہی ہے، ہب کی بات ہو رہی ہے، یا یوں کہیے نیوکلیس کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہے کہ سارے دریا بہتے بہتے سمندر میں جاتے ہیں جس کا نام ہے قادری سلسلے کا سمندر؟ یہ بالکل بجا ہے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ فیضان کا جو سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ جس طرح سے جو محبوبیت ولایت کے اندر اور جو قرب ولایت اور جو ولایت کے اندر جو مراتب کے اندر جو شان اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی، آپ نے خود اپنی انٹرو میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، صحابہ کرام ساری دنیا میں جہاں بھی پھیل جائیں تو ان کے لیے مرکز جو ایمان کا ہے اور مرکز جو فیضان کا ہے وہ سرکار علیہ السلام، اور اولیاء اللہ سارے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں تو ان کے لیے مرکز فیضان وہ بغداد کی بارگاہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو اور درود پاک کا نذرانہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آئیے ہم سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت کے ساتھ جو لوگ اسکرین کو صرف موجود ہیں درود پاک کے نذرانے پیش کریں تاکہ سرکار علیہ السلام سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک بار پھر ہم یہاں موجود سرکار غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی خوشبودار تذکرے کے ساتھ حاصل. اور کیوں نہ ہو یہ تذکرہ خوشبودار کیوں نہ ہو. آپ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نور نظر ہیں. آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کوشے ہیں. آپ نجیب الطرفین سید ناظرین. اور بات وہی ہے کہ جن کے لیے مولانا حسن رضا خان صاحب یہ فرمائیں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، غلاموں کو خطرہ نہیں بحر غم کا کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم. کہیے کیا کسی کو حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. آج ناظرین حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے وظائف پر بات کریں گے اب. اور ظاہر ہے جو غلام ہیں، جو عاشق ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کی زبانوں پر تو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ رہتا ہے. یہ کیوں رہتا ہے؟ ختم قادریہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ قصیدہ غوثیہ پہ اتنی بات کیوں ہوتی ہے؟ کیوں دلوں کو معطر و منور کرنے کے لیے اس ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، قصیدہ غوثیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ بڑی توجہ سے سنیے، کیونکہ یہ جب یہ باتیں ناظرین آپ کی سماعتوں سے گزرتی ہوئی آپ کے قلب میں اتریں گی نا، تو آپ اپنی نسلوں کو یہ کہہ کر جائیں گے کہ ان وظائف کو چھوڑنا مت. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں بڑا اہم، اب چونکہ یہ پورشن ہے اور ظاہر ہے یہ دلوں کی جو کثافت ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ذہن کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی اوراد و وظائف کیا ہیں اور کس طرح سے ان کو اپنانا چاہیے. سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوراد اور وظائف تو بہت کثیر ہیں، متعدد ہیں، سب کو شاید یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ان میں سے چند ایک جو نمایاں ہیں اور ہر ایک اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں. اور ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کوئی شخص سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے شیخ توبہ کرواتے ہیں. اور توبہ کروانے کے بعد اس سے چند چیزوں کا عہد لیتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اللہ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینی، واہ، حج کی استطاعت ہے تو حج فرض ادا کرنا کر لیں، ٹھیک، جو فرائض ہیں، جو شریعت کے واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کا عہد لیتے ہیں. اس کے بعد شیخ پھر انہیں کہتے ہیں کہ یہ اوراد اور وظائف کرنے. ان میں سے سب سے نمایاں یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ میں پنجگانہ نماز کے ساتھ نماز تہجد کی بڑی پابندی کروائی جاتی ہے اور دیگر نوافل کی ادائیگی پر، کیونکہ حدیث پاک کی روح سے نوافل کی کثرت قرب الہی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر خاص دھیان دیا جاتا ہے. اب جہاں تک اوراد کی بات ہے، اس میں کچھ اوراد ایسے ہیں جو ہر نماز کے بعد کرنے، اور کچھ اوراد ایسے ہیں جو رات سونے سے پہلے. ان میں سے جو آسان ترین ہیں، اور میں ناظرین سے کہوں گا کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، یہ کریں، کیونکہ یہ وہ اوراد ہیں جو کتابوں میں درج تحقیق کے مطابق خود حضور غوث الثقلین کے معمول میں تھا. ان میں سے یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ درود پاک، 11 دفعہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، اور 11 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پاک پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد. یوں ہی آپ کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد نفی اور اثبات کا ذکر کرتے تھے. لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اثبات ہے. تو ہر نماز کے بعد 175 ٹائمز یعنی 175 مرتبہ تو حضور غوث الثقلین خود یہ نفی اور اثبات کا ذکر فرماتے تھے. اس فگر میں بھی کوئی خاص بات ہے، کیونکہ یہ تالے کی چابیاں ہوتی ہیں نا، جیسے یہ فگر بھی کوئی خاص جو اللہ کا ولی متعین کرتا ہے، اس میں بھی کسی نہ کسی سربستہ رازوں کی چابی ہوتی ہے. اچھا، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہ فگرز کے ساتھ، یہ تعداد کے ساتھ پڑھنا کیا پڑھنا؟ دیکھیں نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، واہ، کیا دلیل 33 ہے؟ مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر فرمایا. اس سے اوپر نیچے تعداد بیان نہیں کی، تو اس میں بھی کوئی خاص رمز تھی. تو یہیں سے عکس کر کے اولیاء کرام اپنے مشاہدات اور مکاشفات کی روح سے فگرز کا تعین فرماتے ہیں. بہترین. اچھا قصیدہ غوثیہ کا بھی بتائیے. اچھا جی، ایک میں بات عرض کر دوں، سونے سے پہلے معمول. حضور غوث الثقلین جب آرام کرنے لگتے تو آپ تلقین فرماتے تھے، اور اپنا معمول بھی تھا کہ سونے سے پہلے 11 دفعہ درود پاک، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک، 7 مرتبہ کلمہ شہادت دوسرا کلمہ، ٹھیک ہے، وہ پڑھا جائے، اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اس کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سو جائیں. یہ آپ عمل بتایا کرتے تھے. ان اعمال کے علاوہ ہے جو احادیث میں بیان ہے وہ بھی کیجئے، اور اس کے ساتھ یہ اعمال کر کے آرام کرنا چاہیے. قصیدہ غوثیہ ایک ایسا کلام ہے جو سلسلہ عالیہ قادریہ اور دیگر سلاسل کے بھی تقریباً تمام مشائخ کے وظائف میں بڑی پابندی کے ساتھ شامل رہا. یہ حضور غوث الاعظم کا اپنا کلام ہے، اشعار ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے، اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جیسے مجھے حق نے کہا ویسے میں نے کہہ دیا. گویا کہ یہ ایک الہامی کلام ہے جس کا آپ کے دل پر ورود ہوا، اور آپ نے اس الہام کے ذریعے سے یہ کلام ارشاد فرمایا. یہ بڑا مؤثر ہے. حضرت شیخ طاہر علاء الدین الگیلانی رحمہ اللہ جو بر صغیر میں سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے شیخ تھے اور حضور غوث الاعظم کی اولاد بھی ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ دینی اور دنیاوی تمام حاجات میں قصیدہ غوثیہ یہ انتہائی مجرب ہے، اکسیر ہے، اور اس کے ذریعے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا یہ ذرا یہ جو ٹرم ہے قصیدہ غوثیہ، اس کی بھی وضاحت ایک جملے میں کر دیجیے، کیونکہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کہیں یہ غوث الاعظم کے لیے مطلب قصیدہ پڑھا جا رہا ہے یا قصیدہ غوثیہ سے مراد کیا؟ چونکہ حضور غوث الاعظم کا لقب مبارک ہے غوث، تو آپ کا کلام ہے تو اس کی نسبت جو ہے وہ یا نسبت ہے، تو وہ اس نسبت سے کیا جاتا ہے غوثیہ، کہ حضور غوث الاعظم کا قصیدہ پاک ہے جو آپ نے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک. علامہ صاحب ختم قادریہ، اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سلسلہ ہے کہ ظاہر اس کو بھی وظیفے کے طور پہ لوگ کرتے ہیں، ظاہر ہے جو ماننے والے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ختم قادریہ کی کیا اہمیت ہے؟ میں ختم قادریہ سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ نے اپنے مریدین کے لیے اور اہل مجاہدہ کے لیے جو تربیتی امور عشرہ ترتیب دے رکھے تھے وہ بڑے باکمال ہیں. ہاں بتائیے. ایک کامن مین کو جب وہ داخل ہوتا تھا آپ کے حلقہ ارادت کے اندر، اس کامن مین کو ٹریک پر کیسے لایا جاتا تھا؟ وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، ظاہر آپ کے پاس حاضر ہوا تو وہ جو اہل مجاہدہ تھے اور مریدین تھے ان کو کیا سکھایا جاتا تھا؟ امور عشرہ میں سب سے پہلی بات آپ یہ فرماتے تھے کہ کبھی بھی خدا کی قسم مت کھانا. اچھا، اللہ کی قسم مت کھانا، خواہ تم سچے ہو تب بھی تم نے قسم نہیں کھانی، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کہیں بھی تم نے قسم نہیں کھانی. اگلی تربیت جو فرماتے تھے جھوٹ سے مجتنب رہنا ہے، تم نے کبھی نہیں بولنا. یعنی وہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں تھیں ہر ایک برائی کو آپ روکتے فرماتے. تیسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کبھی عہد شکنی نہیں کرنی. اگر وعدہ کرنا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا، فرمایا عہد شکنی سے گریز کرنا ہے. پھر فرماتے کہ کبھی بھی کسی پر لعنت نہ کرنا، کیونکہ یہ لعنت کا بنیادی جو لغوی معنی ہے وہ رحمت سے دور کرنا، اور یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک عام آدمی کسی کو رحمت سے دور نہیں کر سکتا. پھر فرماتے تھے کہ درود پاک کی کثرت کیا کرو اور ذکر خفی بھی کیا کرو اور ذکر جلی بھی کیا کرو. اگلی بات فرماتے کہ بد دعا مت کرنا، کسی کے لیے بد دعا نہ دینا کسی کو، خواہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی تم نے اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے. یہ وہ سارا مجاہدہ تھا. فرماتے تھے کسی اہل قبلہ کو حتمی طور پر مشرک، کافر یا منافق نہ کہو، اس سے اجتناب کرو. ایسا ہرگز نہیں کہنا، یہ ہر ایک پر کفر کے فتوے لگانا یہ کہیں بھی درست نہیں. فرماتے تھے گناہ کی موجب چیز کو دیکھو بھی مت اور اس کا ارادہ بھی مت کرو. مخلوقات میں سے کسی کے دست نگر نہ ہونا بلکہ ہمیشہ مخلوقات سے بے نیاز رہنا. لوگوں سے کسی چیز کا طمع نہ کرنا اور ہمیشہ عجز و انکساری کو اپنا شیوا بنانا. یہ وہ تربیتی مراحل تھے جن کی طرف آپ لے کے چلتے تھے، اور ان امور عشرہ پر عمل کرنے کے بعد انسان کی ظاہری اور باطنی کیفیت جو تھی یکسر بدل جاتی تھی، اور شریعت کی اس قدر پابند تھے. فرماتے تھے کہ بدعتی کو آتے دیکھو تو راستہ بدل لو. اور آپ فرماتے تھے جو بدعتی سے عداوت رکھے گا مجھے اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخش دے گا. اور آپ فرمایا کرتے ہیں غیر متشرع جو صوفیاء ہیں ہمیشہ مجھے وہ تکلیف میرے لیے باعث آزار ہیں جو غیر متشرع ہیں. اور ایک بات اور فرماتے کہ منصور حلاج اس دور میں کیا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اسے اس صورتحال سے بچا سکتا. یعنی اس قدر وہ شریعت کے پابند تھے، اس قدر پابند تھے. اگلی میں سلسلہ قادریہ کے اندر جو سب سے زیادہ اہم بات دیکھتا ہوں وہ ہے توحید کا درس.
یعنی آپ نے لوگوں کا رخ اللہ کی طرف موڑا ہے. اب ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شخصیت پرستی جو ہے وہ پریویل کرتی جا رہی ہے, رخ اپنی طرف کر لیتے ہیں اور اپنی پرستش اور اپنی ستائش کی طرف آ جاتے ہیں, لیکن آپ نے رخ اللہ کی طرف موڑا اور توحید کی طرف موڑا. اور آپ کے آخری کلمات, جب آپ کے آخری لمحات تھے تو آپ نے صاحب عبد الوہاب کو آپ نے بلایا اور فرمایا علیکم بتقوی اللہ و طاعتہ, میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم پر اللہ کی اطاعت واجب ہے اور اللہ کا تقوی واجب ہے, ولا تخف احدا, لیکن یہ بات یاد کر عبد الوہاب, کسی سے خوف زدہ کبھی زندگی میں نہ ہونا, ولکل الحوائج کلھا الی اللہ, اور اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنا, واطلبھا منہ, ہر چیز اللہ سے طلب کرنا, ولا تثق بعہد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا, کسی پر اعتماد نہ کرنا, ولا تعتمد الا علیہ, اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا, التوحید التوحید التوحید, میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں, میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں, میں تمہیں توحید کا درس دیتا ہوں, وجمع الکل توحید, اللہ نے ساری بھلائی اور خیر توحید کے اندر جمع فرما دی ہے. یعنی اس قدر رخ توحید کی طرف موڑنا اور شریعت کی طرف موڑنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شریعت سے کوئی سر منہ انحراف کر جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہی بات ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجتے رہنا. ولی کا بنیادی کام یہی ہے. اچھا وہ کنیکٹیوٹی ہے نا, کنیکٹیوٹی, وہ کہیں کنیکٹیوٹی جو ہے اس میں کہیں جو ہے وہ ایرر آیا ہوا ہے, آپ نے اس کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ پراپر کر دیا, اللہ کے ساتھ کر دیا اور وہ ایرر کو دور کر دے رہی. کیا بات. درانی صاحب آپ کیا فرمائیں گے, مطلب ظاہر ہے جو جن وظائف اور اوراد کا تذکرہ دونوں آپ نے فرمایا, میں چاہتا ہوں اس میں کچھ آپ بھی فرمائیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاص وظائف. اچھا ایک بات, میں چلیں اس بات کو یوں کر لیتا ہوں, میں یہ بھی بات پہنچنی چاہیے لوگوں تک. ہمارے ایک اور بڑا پرابلم ہے جو میں نے محسوس کیا, میں بھی آئی ایم رانگ, لیکن میری تصحیح فرمائیے گا. ہم کہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے, قرب الہی کے لیے ہمیں وظائف دے دیں, نماز پہ ہماری اتنی فوکس نہیں ہوتے ہیں جتنا ہمیں فوکس نماز پہ ہونا چاہیے. ہم وظائف پہ زیادہ فوکس ہو رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. میرا ماننا یہ کہ نماز ایکچولی آپ کا لانچنگ پیڈ ہے, جب تک لانچنگ پیڈ نہیں ہوگا ٹارگیٹڈ میزائل اس پہ آپ اوراد و وظائف کا کیسے لگائیں گے, وہ پہنچے گا کیسے؟ تو پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیے کہ نماز اٹ سیلف ایک بہت بڑا وظیفہ ہے, اور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے. جنید صاحب بہت اہم یہ نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے اور یہ بات موجود ہے کہ لوگ جو فرائض دین ہیں, فرائض دین کی اہمیت کو سمجھے بغیر اور اختیار کیے بغیر وہ لوگ وظائف کو فوکس کر کے اپنے لیے کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں جناب جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام بالعموم اور سلسلہ قادریہ کے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی تعلیم اور تلقین کرتے ہیں. اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ عمومی جو خطابات ہیں وہ تو ہفتے میں صرف 3 دن کرتے تھے, مگر اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اپنے طلباء کو 7 دن بیٹھ کر آپ علم پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک, اور 13 مضامین سبجیکٹس آپ روز لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. اور علم کس لیے سکھایا جا رہا تھا؟ علم کا جو منشا اور مقصود ہے وہ عمل ہے. ٹھیک ہے, اور جب ہم عمل کی طرف آتے ہیں تو دینی اعتبار سے ترجیحات میں سب سے پہلے فرض ہوا کرتا ہے, اس کے بعد پھر واجبات ہیں, پھر سنن مؤکدات ہیں. تو کوئی بھی راہ طریقت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے انسان راہ طریقت پر جب تک کہ وہ دامن شریعت کو نہ تھامے رکھے. اور جیسا کہ محترم قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ سلسلہ قادریہ کے اندر تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بدرجہ کمال ہے. جیسے اللہ نے باقی امت پر 5 نمازیں فرض کی اور ہمارے آقا کریم پر فتہجد بہ نافلۃ لک, اے حبیب کریم آپ تہجد بھی پڑھیں, یہ اضافی طور پہ آپ پہ لازم ہے. تو سلسلہ قادریہ میں یہ تعلیم ہے کہ 5 گانہ نماز کی پابندی وہ تو ہے ہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی ادائیگی بھی کی جائے. اور جو باقی نوافل ہے جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بندہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ فرائض سے ہٹ کر کبھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا ہے, اور پھر فرائض کے بعد جو جتنا نوافل میں چلتا چلا جائے گا اس قدر اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جب وہ محبوب بنا لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے, پھر وہ اختیارات دے دیتا ہے, پھر وہ سماتوں کی شان دیتا ہے, پھر وہ نظر کا کمال دیتا ہے, پھر وہ ان کی دعاؤں کو قبولیت دیتا ہے. مگر یہ سارا کچھ اور فرائض اور نوافل کی ادائیگی کے بعد حاصل ہو. کیا بات. بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے. لیکن میں چاہتا ہوں اس موقع پر مفتی صاحب بلکہ دیکھنے والے تمام ناظرین ہمارے درانی صاحب کی صاحبزادی کے لیے, ان کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے, مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو شفا کلی عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ سے گزارش. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. پروردگار عالم ہمارے تمام ناظرین میں سے اور تمام ناظرین کی فیملیز میں سے جو بیمار ہیں, بیمار کربلا سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سب کو, اور بالخصوص ہمارے پروفیسر درانی صاحب کی بیٹی کو شفا عطا فرما. یا شافی انت الشافی, میرے مولا تیرے قدرت کے آگے کوئی مرض لا علاج نہیں. تجھے رحمت کونین کی رحمت للعالمینی کا واسطہ تمام بیماروں کو بالخصوص درانی صاحب کی بیٹی کو مکمل صحت یابی عطا فرما. آمین. مولانا خادم حسین رضوی صاحب
بہت بڑے عالم دین اور عاشق رسول وصال کر گئے، اے اللہ ان کے درجات بلند اور خدمات دینیہ قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین۔ آئیے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب مل کر چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، اب ہمیں جوائن کیا ہے جناب ذیشان بٹ صاحب نے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ اولاد کو فرما بردار بنانے کا عمل بہت